بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى بیس نسبہ اربعہ کے بارے میں جاری ہے. نسبہ اربعہ دو مفاہیم جو کہ آپس میں معنی لغوی کے لحاظ سے متباین ہو وہاں پر نسبہ ہے. ان میں سے کل بتا دیے چاروں آج اسی تفصیل بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے نسبت تساوی. نسبت تساوی ان دو مفہوموں کے درمیان ہے. جب آپ وجود خارجی میں دیکھتے ہیں تو مفہوم اول کے تمام افراد پر مفہوم ثانی نسبت آ رہا ہے اور مفہوم ثانی کے تمام افراد پر مفہوم اول نسبت آتا ہے. تو اس وقت کیا کہیں گے؟ تساوی. اب اس کے لیے آپ یہاں پر کتنے طلبہ کرام ہیں؟ یہاں 7 طلبہ ہیں. 7 مثالیں دے کر عالمگیر سے کر کے تساوی کی مثال دے دیں. انسان اور ناطق. عبدالرحیم ایک اور مثال. انسان اور ہنسنے والا. سعید قمر کیا ایک مثال. انسان اور مفسر. اور آگے جعفر ایک مثال دے دیں. انسان اور حیوان ناطق کو مفہوم مل رہی ہے. البتہ وہ مثلا کوئی ہے کوئی اور مثال بنا یہ حملہ اولی کے لیے استعمال. انسان اور حیوان ناطق کا ایک مفہوم ہو جائے نا. انسان اور عاقل چلو بالکل دل آپ نے نہیں ہو باغی صحیح کے نام بتاؤ. انسان اور باقی ہو باغی شرکی بتاؤ. بتا دینا یہ مبد رہی ہے کل انسان کی بات ہے. انسان اور کیا کیا کام کرتا ہے؟ انسان تعجب کرتا نہیں کرتا. تو الانسان والمتعجب کل انسان متعجب و کل متعجب انسان. خدا تعجب کرتا نہیں کرتا. ہاں انسان تعجب کرتا ہے خدا تعجب کرتا نہیں کرتا. یہ کل سوچتے آ جاؤ خدا تعجب کرتا ہے نہیں کرتا. یہ کرتے رہے کرتا ہے. ہاں آپ بتاؤ گے امام اور معصوم صحیح نہیں مثال. فرشتہ معصوم ہوتے نہیں ہوتے ہیں. امام اور معصوم میں آپ مخاطب مطلق کی نسبت ہے کیونکہ فرشتہ بھی معصوم ہوتے ہیں پیغمبران بھی معصوم ہوتے ہیں خدا بھی معصوم ہے. کوئی اور مثال ڈھونڈ لو. کل امام معصوم صحیح ہے لیکن ہر معصوم امام نہیں ہے نا. فرشتہ معصوم ہے نہیں مگر فرشتہ امام ہے. یہ فقط انسان میں کیوں ملتے ہو وہ اور بھی چیزیں دیکھ لو دنیا میں. ہاں پتہ اللہ لمبے حیوان اور عاقل. حیوان اور عاقل میں کبھی نہیں ہوتا. ہر کھانے والا حیوان ہے اور ہر حیوان کھانے والا ہے. حیوان اور فوبیا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں نسبت تساوی. پھر کہتے ہیں نسبت تساوی کے لیے ہم ایک علامت رکھتے ہیں. اس علامت کو کہیں گے یساوی. جیسے ایک مفہوم دائیں طرف لکھو ایک مفہوم بائیں طرف لکھو. پھر ان دونوں کے درمیان وہ جو ریاضی میں علامت مساوی نہیں ہے دو خط سیدھے لکیریں اوپر ایک نیچے وہ ہے علامت مساوی. اور آپ کلی کی جگہ پر کوئی حرف لے آؤ. ایک کلی کی جگہ پر با لے آؤ دوسرے کلی کی جگہ پر ہا لے آؤ. یہ ہو جائے گا رمز اور علامت دو کلی کے لیے. کل با ہا یعنی کل انسان ناطق. الاول نسبت التساوی. سب سے پہلی نسبت تساوی کی نسبت.
تساوی کی نسبت کہاں ہوتی ہے؟ وَتَكُونُ نِسْبَةُ التَّسَاوِي بَيْنَ الْمَفْهُومَيْنِ اللَّذَيْنِ، ایسے دو مفہوم متباین کے درمیان یہ نسبت ہوتی ہے یشترکان فی تمام افرادہما، یہ دونوں مفہوم اپنے تمام افراد میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوئے. مفہوم اول کا تمام افراد سے مفہوم ثانی سے آتا ہے، مفہوم ثانی کے تمام افراد سے مفہوم اول سے آتا ہے. مثال کل انسانی و واقعی، انسان اور ہنسنے والا، والانسان والمتعجب، انسان اور تعجب کرنے والا، والانسان والمفکر، انسان اور فکر کرنے والا علاقہ. فإن كل إنسان واحد وكل واحد إنسان، ہر انسان ہنسنے والا ہے اور ہر ہنسنے والا انسان ہے. وَنُقَرِّبُهُمَا إِلَى الْفَهْمِ، ہم اس تساوی رکھنے والے دو مفہوم کو ذہن کے قریب لائیں گے بالخطین المتساویین، دو خط کے مساوی کے ذریعے سے. ہم ان کو تجدید دو خط کے ساتھ فرق کریں، ایک مفہوم ایک خط کی طرح ہے، دوسرا مفہوم دوسرا خط کی طرح ہے، دونوں کی لمبائی بالکل برابر ہے. بالخطین المتساویین اللذین ینطبق احدہما علی الآخر تمام الانطباق، اوپر والا خط مکمل نیچے والے خط سے انطباق آتا ہے، ٹھیک آتا ہے، اور نیچے والا خط بھی بالکل لمبائی میں اوپر والے خط سے برابر ہے. بس اس لیے ان دو خطوط دیتا ہے. وَيُمْكِنُ وَضْعُ نِسْبَةِ التَّسَاوِي عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ، ممکن ہے تساوی کی نسبت کو اس شکل سے بنا دینا. جو ریاضی میں تساوی کی ضرورت ہے اسی کو لے یہاں پر. با کے نیچے لکھو انسان، ہا کے نیچے لکھو واحد، تو بن جائے گا با یساوی ہا. با یساوی ہا ہے کیا؟ یعنی الانسان یساوی الواحد. اس کو ترجمہ نہیں کیا کریں گے، علامت کو تو نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں تو یساوی لائیں گے. البا یساوی الہا، یعنی الانسان یساوی الواحد یا الناصر. کیوں آپ نے اس علامت کو انتخاب کیا؟ تو کہتے اس لیے کہ یہ علامت ریاضی میں دو عدد کی مساوی ہونے کی نشانی ہے. ہم اسی علامت کو یہاں پر دو مفہوم کے مساوی ہونے کے لیے پیش کرتے ہیں. باعتبار ان هذه العلامت، جو بریکٹ میں ہے، علامت علی التساوی، اس لحاظ سے یہ علامت تساوی پر علامت ہے. کما ہی اشیاء کی یہی علامت ان علوم الریاضیات، علم حساب میں یہ تساوی کا علامت ہے. اور پڑھیں گے کیا اس کو؟ وَتَقْرَأُ يُسَاوِي، اس علامت کو پڑھتے وقت یساوی پڑھیں گے، لفظ یساوی جائے گا. با یساوی ہا، انسان یساوی الواحد کی طرف. وَطَرَفَاهَا، اس علامت کے دائیں طرف اور بائیں طرف جو دو لفظ ہے، دو حرف ہے، با و ہا حرفان، یہ دو حرف ہے. ان دو حرف سے مراد اشارہ ہے ہر وہ دو کلی جو آپس میں تساوی کی نسبت رکھتے ہیں. تو نام کیوں نہیں دیا؟ نام اس لیے تک کا خیال نہ کرے تساوی فقط ان دو میں ہے. ہم ایک علامت رکھتے تاکہ کوئی بھی آپ اس لیے پر رکھ سکتے. آپ باقی جگہ پر انسان لے آؤ، حیوان لے آؤ، خاص جگہ پر انسان کی صورت میں واحد لے آؤ، ناطق لے آؤ، متعدد لے آؤ، مفسر لے آؤ، اور حیوان کی صورت میں معاشی لے آؤ، آشین لے آؤ، متناسب لے آؤ، یہ بھی بات. وَطَرَفَاهَا، اور اس علامت کے دونوں طرف با اور ہا، یہ حرفان، یہ دو حرف ہے. یرمز من یشار، یرمز بالحرفین، ان دو حرف کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے گا
الى المفهومین المتساویین، دو مساوی مفہوم کی طرف، یعنی با منزلے ایک مفہوم ہے، ہاں منزلے دوسرا مفہوم ہے. آپ با اور ہاں کو خارج میں تحقیق کرنے کے مقام میں آپ کو مثال پیش کریں. با کے جگہ پر کوئی لفظ لاؤ، ہاں کے جگہ پر کوئی اور لفظ لاؤ. ہم نے آسانی کے خاطر با اور ہاں نے کیا. یہ اللہ تو منطق جن ثانی میں بیان کرے گا، اس کو یہاں بیان کرنے لگے گا سمجھنے کے لیے. وہ ہے قضیہ کے جملے سے ہدایت اللہ ہو کے روح سے جملہ کہتے ہیں، اور منطق کے روح کو قضیہ کہتے ہیں. قضیہ وہی جملہ. جملے کی دو قسمیں ہیں، یا جملہ موجبہ ہے یا جملہ صادقہ. موجبہ کل انسان واحد، ہر انسان ہنسنے والا ہے، یہ موجبہ. صادقہ لیس لا شیء من الانسان بحجر، کوئی بھی انسان پتھر نہیں ہے، یہ صادقہ. پھر موجبہ کی دو قسمیں ہیں، ایک دفعہ کلی ایک دفعہ جزئی. موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ. اگر لفظ کل ہو تو موجبہ کلیہ کہلائے گا، اگر لفظ بعض ہو تو موجبہ جزیہ کہلائے گا. المثال کل انسان حیوان، یہ کیا موجبہ کلیہ ہے. بعض الانسان بعض الحیوانی انسان، یہ موجبہ جزیہ. یہ دونوں جو مثبت ہیں، منتہا ایک کا موضوع کل ہے، دوسرے کا موضوع بعض. بعض اگر شروع میں ہو تو موجبہ جزیہ کہلاتے ہیں، کل اگر شروع میں ہو تو موجبہ. ابھی کا مثال ہے کل انسان متنفس، ہر انسان سانس لینے والا ہے، یہ موجبہ کیا ہے؟ کلیہ ہے. جزیہ ہے؟ ہاں کلیہ ہے. بعض المتنفس انسان، بعض سانس لینے والے انسان ہیں، یہ کیا ہے؟ موجبہ ہے. ابھی جب بھی دو مفہوم کے درمیان نسب اربعہ میں سے تساوی کی نسبت ہو تو ان دو مفہوم سے دو موجبہ کلیہ وجود میں آئے گا. ایک میں جو مبتدا ہے دوسرے میں وہ خبر بنے گی، اور دوسرے میں جو خبر ہے وہ پہلے مبتدا ہے. جیسے پہلا جملہ انسان اور ظاہر میں کیا نسبت ہے بتاتے ہیں؟ تساوی کی نسبت ہے. یہاں سے دو جملہ آپ بنا سکتے ہیں موجبہ کلیہ. کل انسان واحد، موجبہ کلیہ ہے جی. ایک اور جملہ بنا الٹا، کل واحد انسان. جب بھی دو مفہوم متساوی ہو تو ایک مفہوم کو مبتدا دوسرے کو خبر بناؤ تو ایک جملہ بن گیا. پھر ایک اور جملہ بناؤ، خبر کو مبتدا بناؤ مبتدا کو خبر بناؤ، یہ دوسرا جملہ. ہمیشہ دو مفہوم متساوی میں دو موجبہ جزیہ قضیہ موجبہ جزیہ وجود جاتا ہے. کل انسان واحد وکل واحد انسان. انسان ناطق دیتا ہے، کل انسان ناطق وکل ناطق انسان. متعجب دیتا ہے، کل انسان متعجب وکل متعجب انسان. یہ ہو گیا تساوی میں. نمبر 2 نسبت العمومی والخصوصی. نسبت الثانی نسبت العمومی والخصوصی مطلقاً، عام خاص مطلق کی نسبت. یعنی ایک طرف سے عمومیت ہے، ایک طرف سے فقط خاص ہے، عام نہیں ہے. یعنی کیا؟ خاص عام کے اندر داخل ہے، اما عام کے اندر کچھ افراد ہیں جو خاص کے اندر داخل، یا بالفاظ ذکر خاص کے تمام افراد پر عام کا مفہوم صدق آتا ہے، اما عام کے کچھ افراد دنیا میں ہیں جس پر خاص کا مفہوم صدق. یہ کہاں ہوتا ہے عام خاص میں وجہ نسبت؟ یہ وہیں پر ہوتا ہے جہاں پر دو مفہوم ہو، ایک مفہوم کے تمام افراد پر دوسرا مفہوم صدق آتا ہے، اب دوسرے مفہوم کے بعض افراد پر پہلا مفہوم صدق نہیں آتا. وَتَكُونُ
نسبت العموم والخصوص مطلقا بین المفہومین، ان دو مفہوم کے درمیان یہ نسبت ہوتی ہے اللذین، ایسے دو مفہوم یصدق احدہما علی جمیع ما کے نیچے لکھو افراد، ان دو میں سے ایک دوسرے کے تمام افراد پر صدق آتا ہے. کون سے؟ یصدق علیہ الاخر، ان تمام افراد پر ان دو میں سے ایک صدق آتا ہے جن پر دوسرا مفہوم صدق آتا ہے. یعنی حیوان کا مفہوم انسان کے تمام افراد پر صدق آتا ہے جن پر انسان صدق آتا ہے. بس ہماری مثال میں احدہما کے نیچے لکھو حیوان اور آخر کے نیچے لکھو انسان. یصدق احدہما یعنی یصدق الحیوان، مفہوم حیوان صدق آتا ہے علی جمیع ما، زید بکر عمر خالد تقی نقی محمد علی جعفر، یہ سب جتنے بھی افراد ہیں ان تمام افراد پہ صدق آتا ہے کہ یصدق علیہ کی ضمیر مائے موصولہ کی طرف، جن پر المفہوم الاخر صدق آتا ہے ان پر بھی صدق آتا ہے. وعلی غیرہ، اور ان کے غیر پر بھی صدق آتا ہے. یعنی حیوان ان تمام افراد پر بھی صدق آتا ہے جس سے انسان صدق آتا ہے، اور ان کے غیر ان افراد پر جن پر گھوڑا صدق آتا ہے، ان افراد پہ بھی صدق آتا ہے جن پر کیا نام ہے گائے صدق آتا ہے، جن پر فرض کرے پرندہ صدق آتا ہے. تو پرندہ انسان کے غیر ہیں. ہم انسان کے افراد پہ صدق آتا ہے حیوان، ہم انسان کے غیر گھوڑے کے افراد، گائے کے افراد، بکری کے افراد، بھیڑ کے افراد، بھیڑیے کے افراد، لومڑی کے افراد آخر تک اب لے جاؤ. وعلی غیرہ، یہ غیرہ کی ضمیر جاتی ہے مائے موصولہ کی طرف. ہم ما یصدق علیہ الاخر کے تمام افراد پر صدق آتے ہیں، ہم اس کے غیر باقی افراد پر یعنی دوسرے چیزوں کے افراد پر. اس وقت مفہوم اول کو کہا جائے گا اعم مطلق اور مفہوم ثانی کو کہا جائے گا اخص مطلق. وَيُقَالُ لِلْمَفْهُومِ الْأَوَّلِ الْأَعَمُّ مُطْلَقًا، ہماری مثال میں حیوان کو کہا جائے گا اعم مطلق، چونکہ حیوان انسان کے تمام افراد پر صدق آتا ہے اور انسان کے غیر کچھ اور مفاہیم ہیں ان کے تمام افراد پر بھی صدق آتا ہے. والثانی، اور مفہوم ثانی کو کہا جائے گا الاخص مطلقا، یعنی انسان کو اخص مطلق کہا جائے گا. مثال کل حیوانی والانسان، حیوان انسان کے تمام افراد اور انسان کے غیر باقی چیزوں پر بھی صدق آتا ہے. ایک اور مثال والمعدن والفضہ، معدن اور چاندنی. معدن کہنے سے چاندنی بھی شامل ہے، لوہا بھی شامل ہے، جتنے بھی معدنیات قیمتی چیزیں ہیں زمین سے نکلنے والی وہ سب اس میں شامل ہیں. لیکن فضہ میں وہی چاندنی شامل ہے. معدن کے بہت سے افراد شامل نہیں ہیں، سونا شامل نہیں ہے، فیروزہ شامل نہیں ہے، در نجف شامل نہیں ہے الی آخر. تو معدن اور فضہ میں بھی کیا ہے آبخا سے مطلق کی نسبت ہے. معدن تمام افراد چاندی پہ صدق آتا ہے اس کے غیر پر نہیں. اب چاندی تمام افراد معدن میں سے نہیں آتا، کچھ افراد پہ صدق آتا ہے. فَكُلُّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْإِنسَانُ، ماں کے نیچے لکھو افراد، ہر وہ افراد جس پر انسان کا مفہوم صدق آتا ہے یصدق علیہ الحیوان، ایسا انہی افراد پر جاندار کا مفہوم بھی صدق آتا ہے. ولا اکثر، اب ایسا الٹا نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ہر وہ فرد جس پر حیوان صدق آتا ہو تو انسان بھی ان پر صدق آتا ہو. بکری پر حیوان صدق آتا ہے، اب انسان صدق نہیں آتا. بیڑ پر حیوان صدق آتا ہے، اب انسان صدق نہیں آتا. فَإِنَّهُ يَصْدُقُ الْحَيْوَانُ بِدُونِ الْإِنسان، بعض افراد میں
حیوان صدق آتا ہے انسان کے بغیر، جیسے بھیڑ، بکری، گائے، گھوڑا، پرندہ وغیرہ. وَكَذَا الْفِضَّةُ وَالْمَعْدِنُ، اور بالکل انسان و حیوان کی طرح ہے چاندی اور معدن. یعنی کل ما یصدق علیہ الفضة یصدق علیہ المعدن ولا اکثر. ہر وہ چیز جس پر چاندی صدق آئے معدن بھی صدق آئے گا. اما ہر وہ چیز جس پر معدن صدق آئے ضروری نہیں کہ چاندی صدق آئے. سونا بھی معدنیات میں سے ہے، عقیق بھی معدنیات میں سے ہے، فیروزہ بھی معدنیات میں سے ہے، اور بہت سے قیمتی پتھر ہیں وہ بھی معدنیات میں سے، اب وہ چاندی نہیں ہے. تو چاندی اور معدن بھی کیا ہے؟ عام خاص سے مطلق کی نسبت ہے. چاندی اخذ، معدن عام. اب اس کے لیے آپ مثالیں دے رہے ہو. اب غلط بات شروع کرتے ہیں. عام و خاص بن وجن کے لیے کتاب کے علاوہ ایک مثال دے دو مطلق کے لیے. تو ہر انسان اصل متنفس اور انسان. متنفس گائے بھی ہے، گائے سمجھتے نہیں جاتے، گھوڑا بھی متنفس ہے. بس متنفس اور انسان میں عام خاص ہے مطلق کی نسبت ہے. انسان اخذ سے مطلق ہے، متنفس عام میں مطلق ہے. احسن. شریفی مثال میں تو ایک بہت مثالیں ہیں مطلق کے لیے. چلو شریفی کے سوچنے تک آگے صحیح عمران بتاؤ. کرسی اور لکڑی آج کل بن وجن ہے، وہ پرانے زمانے میں مطلق تھا. ابھی لوہے کی کرسی بھی ہے، پتہ نہیں شیشے کی کرسی کہاں کہاں سے. کرسی لکڑی بھی ہے. اور مثال دیکھو، انسان کے اندر ہی دونوں کتنے ہیں. چلو یہ بھی سوچے گا. چلو ولایت دیر سے آئے، اس میں جرمانہ. یہ مثال دے دو عام خاص مطلق کے لیے. ہاں وہ تو تساوی ہے. چلو یہ بھی سوچے گا. آگے جعفر. آسان. ڈاکٹر اور انسان. ہر ڈاکٹر مگر ہر انسان ڈاکٹر ہے. اب ہر جو بھی ڈاکٹر ہیں جو ہمارے سامنے وہ سب کیا ہے؟ انسان ہے. بس انسان اور طبیب اسی مثال سے دروازہ کھل گیا ہے. اب بہت سی مثالیں بن جائے گی. چلو لمبا بتاؤ بھی. انسان اور کاتب. ہر کاتب انسان تو نہیں ہے، لیکن ہر انسان کاتب نہیں ہے، لیکن ہر کاتب. چلو شریفی. طالب علم اور انسان. ہر انسان طالب علم نہیں ہے، لیکن ہر طالب علم انسان ہے. چلو حضرت عمران. انسان اور شاعر. ہاں تو ہر شاعر انسان ہے، لیکن ہر انسان شاعر. چلو ولایت. ایسا کیا ہے؟ کسان. انسان اور کسان. صحیح ہے، ہر کسان انسان ہے. اب ہر انسان کسان نہیں ہے. لوگ کسان ہونے سے بھاگتے ہیں، زیادہ زحمت کرنا پڑتے ادھر. چلو آگے سے پیغمبر بتاؤ. انسان اور خطیب جوری مثالیں دے رہے ہیں. خطیب انسان ہے اور ہر انسان خطیب نہیں ہے. چلو آگے ابراہیم بتاؤ. انسان اور مریض. مریض حیوان مریض نہیں ہوتے. کتنے حیوانات کے ڈاکٹر ہیں. چلو عبد الرحیم بتاؤ. ابراہیم سوچے گا. انسان اور امام. اور عالمگیر بتاؤ. انسانوں میں صحیح. چلو پیدا کرو اتنے تک. مصنف. چلو انسان کے علاوہ مثال دیتے کوئی اور ہے؟ گھوڑا اور حیوان میں کیا نسبت ہے؟ گھوڑا اور حیوان مطلق من وجن ہے. گھوڑا اور حیوان کیا ہے؟ ولایت مطلق ہے. گھوڑا انسان نہ. حیوان اور کبوتر میں کیا نسبت ہے؟ اتنے سارے مثالیں ہیں. حیوان اور لومڑی، حیوان اور بھیڑ، بکری، گائے، یہ سب مطلق ہے. جتنی بھی انواع ہیں وہ سب کیا ہے؟ حیوان اور اس میں کیا نسبت ہے؟
حیوان اور چیتا میں کیا نسبت ہے، حیوان اور شیر میں کیا نسبت ہے، حیوان اور بلی میں کیا نسبت ہے، حیوان اور چوہا، اتنے سارے حیوانات وہ سب عام خاص سے مطلق کی نسبت ہے. وَنُقَرِّبُهُمَا إِلَى الْفَهْمِ، عام خاص سے مطلق کی نسبت کو ذہن کے قریب لانے کے لیے ہم دو خط کھینچیں گے. ایک خط کی لمبائی 2 میٹر ہے اور ایک خط کی لمبائی 1 میٹر ہے. تو یہ 2 میٹر والا خط اوپر ہے، 1 میٹر والا خط نیچے ہے. تو یہ 2 میٹر والا خط اپنے اندر لمبائی کے لحاظ سے پورے 1 میٹر کو گھیر کر رکھا ہے اور کچھ اضافہ بھی ہے، تو یہ 2 میٹر والا خط بمنزل عام مطلق ہے، 1 میٹر والا خط جو ہے بمنزل اخص. وَنُقَرِّبُهُمَا إِلَى الْفَهْمِ، ہم عام و خاص سے مطلق کی نسبت کو ذہن کے قریب کرتے ہیں. بِتَشْبِيهِهِمَا بِالْخَطَّيْنِ غَيْرِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ، ان دونوں کو ایسے 2 خط کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں جن کی لمبائی برابر نہیں ہے. وَانْطَبَقَ الْخَطُّ الْأَكْبَرُ مِنَ الْخَطَّيْنِ عَلَى تَمَامِ الْخَطِّ الْأَصْغَرِ وَزَادَ عَلَى الْأَصْغَرِ، اور جو خط اکبر ہے، طولانی خط ہے، وہ پورے خط اصغر پر انطباق آتا ہے اور کوئی اضافہ بچتا ہے. وزاد اللہ، تو یہ جو خط اکبر ہے بمنزلہ عام مطلق ہے اور خط اصغر بمنزلہ اخص مطلق ہے. یا اس کی مثال ایک اور کہہ سکتے ہیں کہ 2 دائرہ ہے، ایک دائرہ کچھ بڑے ہیں اور اس کے پیٹ میں اس بیچ میں ایک اور دائرہ ہے. تو یہ بیچ والا دائرہ، بیچ والے دائرے کو بعد والے اس کے باہر والے دائرے نے پورے گھیر کر رکھا ہے، لیکن باہر والے دائرے کا کچھ حصہ بچتا ہے جو بیچ والے دائرے سے باہر ہے. تو یہ بڑا جو دائرہ ہے وہ عام مطلق کی مثال ہے اور چھوٹا دائرہ جس کے اندر ہے وہ اخص مطلق کی مثال ہے. کیونکہ جتنے بھی افراد انسان ہے وہ حیوان کے اندر داخل ہیں، اما سارے افراد حیوان انسان کے اندر داخل نہیں ہے، کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے. وَيُمْكِنُ وَضْعُ هَذِهِ النِّسْبَةِ عَلَى الصُّورَةِ الْآتِيَةِ، ممکن ہے عموم و خصوص مطلق کی نسبت کو وضع کرنا اس آنے والی شکل پر. یہ جو دال کی صورت میں الٹے دال لکھ دیے ہیں، با کی طرف 2 شاخ ہے اور ہا کی طرف 1 تیر کا نشان ہے، یہ در حقیقت ریاضی سے لیا ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ ریاضی میں عدد اکبر کی طرف وہ شاخ پر کے نشان کو رکھتے ہیں، عدد اصغر کی طرف وہ نوک کو رکھتے ہیں. تو جو بھی نوک کی طرف ہوگا وہ اصغر شمار ہوگا، جو بھی پر کی طرف ہوگا وہ اکبر شمار ہوگا. اب یہاں پر دیکھو کیا لکھا ہے، با کو پر کی طرف لکھ دیا ہے اور ہا کو نوک کی طرف لکھا ہے. تو قانون یہ ہے کہ البا اکبر پڑھتے والے سر پڑھیں، البا اکبر من ہا. ادھر کیا پڑھتے تھے؟ یوساوی پڑھتے تھے، یہاں پر اکبر من پڑھتے. اگر بائیں طرف سے پڑھے تو الہا اصغر من البا اس طرح کہیں گے. بس اگر نوک کی طرف سے پڑھے تو اصغر من لے آؤ بیچ میں، اگر شاخ کی طرف سے پڑھے تو اکبر من لے آؤ. پڑھتے وقت یا اصغر من یا اکبر من پڑھیں گے. کیوں کہتے ہیں؟ باعتبار اس لحاظ سے ان هذه العلامۃ، یہ جو دال کی نشان ہے، الٹے دال کے نشان، تدل یہ بیان کرتا ہے، علی ان ما قبلها، اس علامت سے پہلے والا اعم مطلقا ہے، من ما بعدها، اس علامت کے بعد والے سے اعم ہے. وتقرأ، اور آپ پڑھو گے، اعم مطلقا من، اگر دائیں طرف سے پڑھیں تو اعم مطلقا من فلان، یعنی البا اعم مطلقا من الحا،
کما تقرأ فی العلوم الریاضیۃ اکبر من، چنانچہ اسی علامت کو علم حساب میں اکبر من پڑھتے، جیسے الاربعۃ چار کے بعد یہ علامت رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 لکھتے ہیں، تو کہتے ہیں الاربعۃ اکبر من اثنین، یا 100 اور 1000 لکھتے ہیں، 1000 کو دائیں طرف اور 100 کو نوک کی طرف، الالف اکبر من المئہ، وہاں پر اکبرو پڑھیں گے کیونکہ تعداد میں بڑا اور چھوٹا مقصود ہے، یہاں پر عام اور اخص تو اخص اعم پڑھیں گے. وتقرأ اعم مطلقا من كما تقرأ في العلوم الرياضية اکبر من، اس علامت کو اکبر من کہا جاتا ہے وہاں پر. ويصح ان نقلبها، اور یہ بھی درست ہے کہ اس علامت کو الٹا کریں، بلکہ نوک کو دائیں طرف لائیں، شاخ کو بائیں طرف لے جائیں. ونزعها پڑھو، ونزعها على هذه الصورة، اور اس علامت کو اس مذکورہ شکل پہ رکھ لیں، یعنی نوک کو دائیں طرف، ہا کو دائیں طرف، اور شاخ کو بائیں طرف، اور با کو بھی بائیں طرف. اس وقت کیا پڑھیں گے؟ الحا اخص مطلقا من الباء، اس طرح پڑھیں گے. وتقرأ اخص مطلقا من فلان، اس طرح پڑھیں گے. کما تقرأ فی العلوم الریاضیۃ اصغر من فلان، چنانچہ علم ریاضی میں دائیں طرف ابھی 2 لکھو، بائیں طرف 4 لکھو، تو کیا پڑھیں گے؟ الاثنان اصغر من الاربعہ. پس فتدل علی ان ما قبل، علامت ثانی، یہ دوسری صورت میں، الٹا کرنے کی صورت میں یہ علامت دلالت کرے گی علی ان ما قبلها، اس کا جو ما قبل نوک کی طرف ہے دائیں طرف، یہ اخص مطلقا ہے مما بعدها، شاخ کی طرف سے. کلی قاعدے ہی علامت کو یوں رکھو یا اس طرح رکھو، آپ یہ ذہن میں رکھ لو کہ شاخ کہاں پر ہے، نوک کہاں پر ہے. جو بھی نوک کی طرف ہوگا وہ اخص شمار ہوگا، جو بھی شاخ کی طرف ہوں گے وہ عام شمار ہوں گے. چاہے علامت کو یوں رکھو دائیں طرف یا بائیں طرف رکھو، آپ کی توجہ شاخ اور نوک پر ہونی چاہیے. اچھا، اب اس میں جو ہم نے قاعدہ بتا دیا ہے، اس سے کتنا جملہ بنے گا؟ اس سے 2 جملہ بنے گا، ایک طرف سے موجب کلیہ، ایک طرف سے موجب جزیہ. جیسے ابھی اوپر والی مثال میں ایک طرف حیوان ہے، دوسری طرف انسان ہے، تو یہاں پر موجب جزیہ بنے گا بعض الحیوانی انسان، کل حیوان کہتے جھوٹ ہے. اب اگر ہم نے اخذ کو مبتدا بنا دے، قانون کے لیے ہے، عام کو مبتدا بنائے تو موجب جزیہ بنے گا، اخذ کو مبتدا بنائے تو موجب کلیہ بنے گا. پس جب بھی 2 مفہوم کے درمیان عام و خاص کی مطلق کی نسبت ہو تو 2 صورتیں ہیں، ایک دفعہ اخذ مبتدا بناتے ہو آپ تو موجب کلیہ بنے گا کل لے آؤ، ایک دفعہ عام کو مبتدا بناؤ گے اخذ کو خبر تو بعض لے آؤ، تو کل لانے کے ساتھ موجب کلیہ بنے گا، بعض لانے کے ساتھ موجب جزیہ بنے گا. جیسے کل انسان حیوان، کل مجتہد انسان، کل امام معصوم، یہ موجب کلیہ بن گیا. اب اگر آپ نے عام کو پہلے لایا، بعض المعصوم امام، بعض الانسان مجتہد شاعر خطیب، وبعض الحیوان انسان، وبعض الحیوان فرس، بعض الحیوان طیر، بعض الحیوان بقرۃ الہ. بس قانون کلی موجب جزیہ اور کلیہ کا یہ ہے، مبتدا آپ کس کو بناؤ گے اس کو دیکھنا ہے. اگر اخذ کو مبتدا بناؤ گے موجب کلیہ کل لے آؤ، اگر عام کو مبتدا بناؤ گے تو بعض لے آؤ. یہاں تک بات ختم. نمبر 3 کیا ہے؟ نمبر 3 ہے عموم و خصوصی من وجہ، پڑھنا بس کرنا ہے. خوب اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. صحیح طرح سے مباحثہ اندر 2 گھنٹہ کریں گے، 1 گھنٹے میں